السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم، ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 306 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوترو قبل ان تصبحوا، اوترو وتر پڑھو، نماز وتر پڑھو۔ اوترا یوترو کا معنی ہوتا ہے وتر پڑھنا۔ اوترو یہ جمع کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے، یعنی اس میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اوترو وتر پڑھو، نماز وتر ادا کرو۔ قبل ان تصبحوا، قبل معنی قبل پہلے، ان تصبحوا اصبح یصبح سے تصبحوا صبح کرنا۔ اوترو قبل ان تصبحوا، تم وتر پڑھ لو قبل اس کے کہ تم صبح کرو، قبل اس کے کہ تم صبح کرو، یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کی نماز پڑھ لو۔ اچھا، صبح کسے کہتے ہیں؟ صبح سے پہلے وتر پڑھ لو، تو صبح سے کیا مراد ہے؟ صبح سے مراد صبح صادق ہے۔ فجر کی جو اذان ہوتی ہے، طلوع فجر کے بعد، فجر طلوع ہوتے ہی اذان ہوتی ہے، تو یہی صبح کا وقت ہے۔ یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر کی اذان ہوتی ہے، تو فجر کی اذان سے پہلے پہلے وتر کی نماز پڑھ لو۔ فجر کی نماز یہ صبح کی نماز ہے، فجر کی نماز یہ صبح کی نماز ہے۔ یہاں اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر کی پابندی کی تعلیم دے رہے ہیں کہ وتر پڑھو، اور اس کے پڑھنے کا وقت بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے، صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لو۔ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح تک رہتا ہے، صبح تک رہتا ہے یعنی طلوع فجر تک رہتا ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اوتروا قبل ان تصبحوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اوتروا قبل ان تصبحوا، وتر کی نماز پڑھ لو صبح سے پہلے پہلے، صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو ہر نماز کے ایک اول وقت ہوتا ہے اور ایک آخر وقت ہوتا ہے۔ وتر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری وقت ہوتا ہے صبح تک، صبح صادق تک، طلوع فجر تک۔ وہی حدیث میں یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اوتروا قبل ان تصبحوا،
صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کی نماز پڑھ لیا کرو. وَلِابْنِ حِبَّانَ مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ. اور صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ ہے من ادرک الصبح ولم یوتر فلا وتر لہ. من مانے جو، ادرک مانے پانا، من ادرک جو پائے، الصبح صبح، من ادرک الصبح جو صبح پالے، یعنی صبح کے وقت وہ پالے. ولم یوتر اور اس نے وتر نہیں پڑھی، یعنی اس نے وتر کی نماز نہ پڑھ سکا، صبح کا وقت ہو گیا اور اس کی وتر کی نماز فوت ہو گئی. من ادرک الصبح ولم یوتر، لم مانے نہیں، لم یوتر وتر نہیں پڑھا، لم یوتر وتر نہیں پڑھ سکا. من ادرک الصبح ولم یوتر، جس نے صبح کو پایا اور وتر نہیں پڑھی، فلا وتر لہ، تو اس کا کوئی وتر نہیں، تو اس کا کوئی وتر نہیں ہے، مطلب اس کی نماز وتر نہیں، کیونکہ وہ نماز کب پڑھ رہا ہے؟ نماز کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد، نماز کے وقت کے ختم ہو جانے کے بعد پڑھ رہا ہے. تو جیسے پہلے نہیں پڑھ سکتے ویسی نماز کا وقت ختم ہو گیا تو بعد میں بھی نہیں پڑھ سکتے. من ادرک الصبح، جو صبح کا وقت پالے، ولم یوتر اور اس نے وتر نہ پڑھا، فلا وتر لہ، تو اس کا کوئی وتر نہیں ہے، یعنی اس کی نماز وتر کیا ہے؟ درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز کے ختم ہو جانے کے بعد ادا کیا ہے. تو نماز کے وقت میں ادا کرنا ہے. تو وتر کی نماز کا آخری جو وقت ہے یہ صبح صادق تک ہوا ہے، صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے، صبح صادق کے بعد وتر کی نماز نہیں ہے. یہاں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے کہ فلا وتر لہ، اس کا کوئی وتر نہیں ہے، یعنی اس کا وتر ادا نہیں ہوا. یہ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ کہ جو آدمی جانتے بوجھتے ہوئے بیدار ہے، جان رہا ہے کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن نہیں پڑھا، اب وہ صبح پڑھنا چاہتا ہے، دن میں پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کا یہ پڑھنا بے سود ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے نماز کو مؤخر کر رہا ہے. البتہ جو آدمی سو جائے یا بھول جائے اور اسے نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، تو جس کو کوئی عذر شرعی ہے، جس کو کوئی عذر شرعی ہے تو وہ آدمی بعد میں ہی پڑھ سکتا ہے، بعد میں ادا کر سکتا ہے. جس کو کوئی عذر شرعی ہو، کوئی بیمار ہو گیا ہے یا بیدار نہیں ہو سکا ہے یا پڑھنے کا ارادہ کیا تھا وہ سو گیا اور یا بھول گیا یا جو بھی پرابلم ہو، جو کسی عذر شرعی کی بنیاد پر وتر کی نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ طلوع فجر کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور پڑھے گا، وتر کی نماز کی قضا ہے. یہاں حدیث میں کہا اس کی فلا وتر لہ، اس کا کوئی وتر نہیں، یعنی اس کی نماز وتر نہیں ہے. نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے؟ ادا نہیں ہے، قضا ہے. کیا ہے؟ قضا ہے. جو آدمی نہیں پڑھ سکا ہے بعد میں اس کی وہ کیا قضا کرے گا، بعد میں اس کی کیا کرے گا؟ وہ قضا کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات میں قیام اللیل کرتے تھے، وتر کی نماز پڑھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، کبھی کبھار آپ بیمار ہو گئے اور آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی، قیام اللیل فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر جب پڑھتے تھے تو آپ وتر کو جفت بنا دیتے تھے، وتر کو جفت بنا دیتے تھے. کیا مطلب ہوا؟ جیسے 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے تو آپ 4 رکعت اس کو آپ ادا کرتے تھے.
تو اگر کوئی آدمی وطر کی قضا کر رہا ہے تو سنت یہ ہے کہ جب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب نماز وطر کی قضا کرنے جا رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے سنت یہ ہے کہ اگر وہ 3 رکعت وطر پڑھتا تھا تو اب 4 رکعت پڑھے۔ قضا کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ 1 رکعت بڑھا لے، 1 رکعت بڑھا لے، یعنی وطر کی جو تعداد وطر بنتی ہے، طاق بنتی ہے، اس کو اب جفت بنا لے۔ کیا بنا لے؟ جفت، یعنی 1 پڑھتا تھا 2 پڑھ لے، 3 پڑھتا تھا 4 پڑھ لے، 5 پڑھتا تھا 6 پڑھ لے، 7 پڑھتا تھا 8 پڑھ لے، 9 پڑھتا تھا 10 پڑھ لے۔ تو وطر کو جو طاق عدد ہے اس کو جفت بنانا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وطر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، وطر کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور وطر کی نماز کے پڑھنے کا آخری جو وقت ہے یہ صبح صادق کا وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے وطر کی نماز کو مؤخر کرتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، اور صبح ہو گئی تو اب اس کی وطر نہیں ہے، اس کا وطر نہیں ہے۔ البتہ کسی سے کوئی وطر کسی عذر شرعی کی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، نماز وطر چھوٹ گئی ہے، تو پھر وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔